بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، ہمارا یہ سلسلہ درس جاری تھا مسئلہ سادسہ میں، جو کہ وجوب بعثت فی کل وقت، یعنی ہر زمانے میں بعثت کے وجوب کے بارے میں تھا، اور اس مسئلے میں ہم نے چند ابحاث ذکر کیے۔ آج ہمارا اس مسئلے میں جو بحث ہے وہ ہے شریعت اور بعثت دو الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک کے وجوب سے دوسرے کا وجوب لازم نہیں آتا۔ ہم آج اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر ہم دلیل رکھتے ہیں کہ بعثت واجب ہے ہر زمانے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت بھی ہر زمانے میں واجب ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ ایک زمانے میں بعثت تو صدق آئے لیکن وہاں پر شریعت موجود نہ ہو، جیسے کہ ہم نے اس میں بطور مثال آپ کو سابقاً ذکر کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام کے پاس شریعت تو نہ تھی، مگر آپ بعثت صدق آتے تھے آپ سے، آپ کی وجود سے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث نبی تھے۔ اسی مسئلے کو ہم آج سمجھیں گے۔ المسألۃ السادسۃ، مسئلہ سادسہ، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، فی وجوب البعثہ فی کل وقت، کہ ہر زمانے میں بعثت واجب ہے، اس کے بارے میں ہے۔ اور اس کی ایک عبارت جو کہ رہ گئی تھی وہ یہ کہ قال خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا تجب الشریعت، شریعت واجب نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت بعثت واجب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت بھی واجب ہو۔ اسی ابہام اور اسی کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت بھی ہر زمانے میں واجب ہے، اس کو رد کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ ولا تجب الشریعہ، شریعہ ہر وقت اور ہر زمانے میں واجب نہیں ہے۔ اقول، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختلف الشیخان ہونا، شیخان یہاں پر اختلاف کر گئے، یعنی دو بزرگ علماء کرام کلامی مفکر، جن میں سے ایک ابو ہاشم اور دوسرا ابو علی ہے، ان دونوں کے نظریات کے درمیان اکثر اوقات اختلاف ہوتے ہیں، اور ان کو شیخان کی تعبیر سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فقال ابو علی، شیخان میں سے ابو علی فرماتے ہیں کہ تجوز بعثت نبی، نبی کے بعثت جائز ہے، لتأکید ما فی العقول، ان چیزوں کی تاکید کے لیے جو انسان کے عقل میں موجود ہے، یعنی انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حجت باطنیہ قرار دیا ہے عقل کو، تو عقل کے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کی تاکید کے لیے بعثت جائز ہے، ممکن ہے، لیکن ولا یجب ان تکون لہ شریعت، اس بعثت کے ساتھ شریعت بھی ہو، یہ واجب نہیں ہے۔ اب بعثت صدق آنے کے لیے ممکن ہے شریعت ہو، لیکن بعض اوقات میں شریعت نہ ہو، بلکہ صرف نبی آ جائے یا کوئی صحیفہ آ جائے، تو اس صحیفہ کے آنے سے یا نبی کے آنے سے بعثت تو صدق آئے گا، لیکن وہاں پر شریعت بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں جو مسلم چیز ہے وہ ہے ٹوٹل شریعتیں صرف 5 ہے، تو لہذا ایسے زمانے بھی گزرے کہ جن میں سابقہ شریعت کو برقرار رکھا گیا، اور ایسے زمانے بھی ہے کہ جن میں بالکل شریعت موجود
نہ تھی۔ وقال ابو ہاشم اصحابہ، ابو علی کے مقابلے میں جو شیخان میں سے دوسرا فریق ہے وہ ابو ہاشم ہے، اور اس کے اصحاب اور اس کے شاگردان اس کے ماننے والے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ لا یجوز ان یبعث، یہ بات ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالی مبعوث تو فرمائے، بعثت تو انجام دے دے، الا مگر یہ کہ بشریعت، اگر نبی مبعوث کرے، اگر کتاب مبعوث کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ شریعت بھی ساتھ ہو۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے کہ لأن العقل کاف فی العلم بالعقلیات، عقلیات کے بارے میں علم کے لیے عقل کافی ہے۔ جب عقلیات کو درک کرنے کے لیے کافی ہے تو آپ شریعت کے بغیر اور بعثت فرمائیں گے تو بعثت عبث اللغو بن جائے گا۔ لہذا ان کا یہ جو موقف ہے یہ اپنے جگہ پر دلیل تو رکھتے ہیں۔ ان کا موقف یہی ہو گیا کہ بعثت واجب نہیں ہے، وہ والی جو دلیل ہے جو ہم نے ابتدا میں ان لوگوں نے ایک گروہ نے پیش کیا تھا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ بعثت، ہم نے کہا تھا بعثت واجب ہے۔ پھر جب ہم نے کہا تھا کہ بعثت واجب ہے تو اس میں ہم نے دلیل کے طور پر کہا تھا کہ لاجتماعها علی فوائدہ، کہ بعثت بہت سارے فوائد پر مشتمل ہے، لہذا ان تمام فوائد کی بنا پر بعثت واجب ہے۔ ہماری دلیل یہ تھی اور ہم نے یہ دلیل وہاں پر پیش کیا تھا۔ لیکن اس نظریے کے برخلاف ایک اور نظریہ وہاں پر تھا، اور اس نظریے کے مطابق وہ لوگ کہتے تھے کہ بعثت واجب نہیں بلکہ خود بعثت ہی لغو ہے، اور ان کی دلیل یہ تھی، وہ لوگ کہتے تھے کہ چیزوں کو جب عقل درک کرتی ہے تو بعثت کا ہونا ایک فعل عبث ہے، اور اللہ تعالیٰ عبث انجام نہیں دیتا۔ وہی اشتباہ، وہی نظریہ یہاں پر بھی ہوا، اور ان لوگوں نے یہاں پر بعثت کو تو واجب قرار دیا مگر شریعت کے بغیر بعثت کو انہوں نے عبث قرار دیا۔ مطلق بعثت کو انہوں نے عبث قرار نہیں دیا جیسے کہ وہاں پر قرار دیا گیا تھا مسئلہ ثانیہ میں، بلکہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ بعثت بدون شریعت ہو تب عبث ہے، لیکن بعثت بالشریعہ ہو تب عبث نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے مطابق عقلیات کو تو عقل درک کرتی ہے مگر اس سے ہٹ کے چیزیں بیان کرنے کے لیے بعثت کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت ہو تب وہ چیزیں سمجھ آئے گی، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ لہذا ان کے ہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب عقلیات عقل کو درک کر سکتی ہے تو فالبعثت تکون عبثا، بعثت عبث ہو جائے گا۔ والجواب، اس نظریے اور اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ یجوز ان تکون البعثت، یہ جائز ہے، یہ ممکن ہے کہ بعثت قد اشتملت على نوع من المصلحہ، ممکن ہے یہ مشتمل ہو علی نوع من المصلحتی، مصلحت کے بہت سارے نوع پر۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ یعنی بأن يكون العلم بنبوته ودعائه، کہ لوگوں کو علم ہونا اس نبی کی نبوت کے بارے میں، ودعائه، پھر یہی نبی ان لوگوں کو بلائے، پکارے، ایاہم، لوگوں کو، الی ما، اس چیز کی طرف کہ جو فی العقول، لوگوں کے عقلوں میں موجود ہے، تو ان چیزوں کی طرف بلانے میں بھی مصلحت لہم، لوگوں کے لیے مصلحت موجود ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر
یہاں پر بھی جواب وہی جواب ہے جو ہم نے مسئلہ ثانیہ میں بیان کیا تھا۔ وہاں پر کیا بیان کیا تھا؟ وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ بعثت جو ہم نے کہا تھا واجب ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ عقلیات کو تو عقل درک کرتی ہے، تو آپ کا بعثت کو واجب قرار دینا درست نہیں ہے بلکہ لغو ہے۔ یہ جو نظریہ آپ نے پیش کیا تھا، اور اس کے جواب پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر عقل اس چیز کو درک نہ کرتی ہو تب تو بعثت لغو نہ ہونا مسلم ہے، اس کو آپ بھی مانتے ہیں۔ لیکن جہاں پر عقل اس چیز کو درک کرتی ہو پھر بھی بعثت آ جائے اس کے بارے میں، پھر بھی نبی آ کر وہی چیز دوبارہ بیان کرے، تو کم از کم اس میں تائید کا مصلحت موجود ہے۔ جب تائید ہو جائے عقلی احکامات کے، جہاں پر بہت سارے اختلافات کا امکان بھی بعض مورد میں پایا جاتا ہے، تو لہذا یہ لغو نہیں ہوگا بلکہ یہ مصلحت شمار ہوگا۔ اسی چیز کو ہم یہاں پر تاکیداً اور تکراراً بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نبی آ جائے تو اگرچہ عقل اس چیز کو درک کر رہی ہو پھر بھی اس نبی کا آنا لغو نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کا اس شخص کو نبی ماننا اور پھر اس نبی کا عقلی چیزوں کی طرف دعوت دینے میں بھی مصلحت ہے، اور اس عقلی فعل اور اس عقلی حکم کی تائید ہوگی۔ فلا تکون البعثۃ عبثا، پس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعثت عبث ہے، پس بعثت عبث نہیں بنے گا۔ وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ النَّظَرُ، اور لوگوں پر یہ بھی واجب ہے کہ النظر فی معجزتہ، اس نبی کی معجزے کے اندر نظر اور فکر کرے، غور اور فکر کرے، تو کیا ہوگا؟ فَيَحْصُلُ لَهُمْ مَصْلَحَةٌ، اس غور و فکر کے ذریعے سے ان لوگوں کو ایسی مصلحت حاصل ہوگی لا تحصل بدون البعثہ، کہ یہ مصلحت بدون بعثت کے ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ معجزے کا ظہور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نبی موجود ہو تاکہ اس کے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر ہو جائے، اور یہ بات بغیر بعثت کے کامل نہیں ہوگا۔ جب نبی آئے گا تب وہ معجزہ دکھائے گا، جب نبی ہی نہ آئے، آپ اس کی بعثت کو ہی جائز قرار نہ دے دیں تو معجزے کا ظہور ممکن نہیں۔ جب معجزہ ظاہر نہ ہوگا تو اس کے اندر موجود جو مصالح ہے ان کا درک بھی ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا یہ چیز ضروری ہے۔ واحتج ابو علی، اور یہ جو ہم نے اوپر نظریہ ابو علی بیان کیا تھا کہ انہوں نے اس نے بدون شریعت بھی بعثت کو جائز قرار دیا تھا، تو اس نظریے کے اوپر ابو علی احتجاج کرتے ہیں، دلیل قائم کرتے ہیں کہ بأنه يجوز بعثت نبی بعد نبی، یہ جائز ہے، یہ ممکن ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کے بعد آ جائے بشریعت واحدہ، اسی ایک ہی شریعت کے ساتھ، جیسا کہ حضرت ہارون آئے تھے حضرت موسیٰ کے بعد، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء آئے تھے، تو لہذا وہ شریعت کے ساتھ نہیں آئے تھے بلکہ سابقہ شریعت کی تائید میں آئے تھے۔ وَقَضَا، بس جب ایک نبی بغیر شریعت کے دوسرے نبی کے بعد آ سکتا ہے، اسی طرح تجوز بعثت نبی بمقتضا، جائز ہے کہ ایک نبی مبعوث ہو جائے کسی نبی کے
بعد نہ ہو، یعنی ابتدا ہی میں مبعوث ہوا ہو، شریعت کے بغیر ہو، لیکن بمقتضی ما فی العقول، مقتضیات عقلی فیصلوں کی تائید کے لیے ہو، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ آپ مبعوث تو ہوئے مگر کسی نبی کی شریعت کے بعد اس کی تائید کے لیے نہیں، کیونکہ آپ تو پہلے نبی تھے، اس سے پہلے کوئی شریعت نہ تھی اور نہ کوئی نبی تھا، تو لہذا جب یہ ممکن ہے کہ ایک نبی کے بعد اس کی شریعت کے ضمن میں نازل ہو سکتا ہے، تو اسی طرح بعثت بدون شریعت اول امر بھی جائز ہے، لہذا آپ کے استدلال کو ہم قبول نہیں کرتے، اور ہمارا موقف بھی وہی ابو علی والا ہے، اور اس کی دلیل کو ہم قابل قبول سمجھتے ہیں اور اسی کی نزدیک ہم تائید کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔